السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 20 سے جو ہے آج ہمارا لیسن اسٹارٹ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ۔ پچھلی آیت میں پڑھا تھا ہم نے کہ جو لوگ کفر کریں، ناشکری کریں، تو وہ جان لیں کہ انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور ہم ان کے سینوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو بہت تھوڑا فائدہ دیں گے، تھوڑا فائدہ دے کر پھر انہیں مجبور کریں گے الی عذاب غلیظ، سخت والے عذاب کی طرف۔ نسترہم کا مطلب ہے نقصان دہ کام پر مجبور کرنا۔ اسی سے جو ایک لفظ نکلا ہے، جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں اضطراری حالت، بہت جو ہے بے چینی کی حالت۔ اور عذاب بھی کون سا ہے؟ عذاب غلیظ، بہت سخت عذاب۔ کیسا عذاب؟ یہ غلیظ کا لفظ جو ہے وہ غلظہ سے نکلا ہے، یعنی وہ چیز سخت بھی ہو، موٹی ہو اور گاڑی چیز ہو۔ سخت عذاب کے ساتھ ایک عذاب کا بوجھ بھی ہوگا، یعنی آگ میں جب لوگ جائیں گے تو لوگوں کے جسم پھول جائیں گے، اور حدیث میں آتے اتنے پھول جائیں گے جیسے پہاڑ کی مثل ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، ہم دنیا میں دیکھیں کہ تھوڑا سا کہیں ہاتھ پہ گرم پانی گر جائے یا کہیں پہ بھی کوئی گرم چیز لگ جائے تو کتنا بڑا سا چھالا بن جاتا ہے۔ یا پھر ایسے سمجھیں کہ جیسے اللہ پاک سب کو جو ہے اس چیز سے محفوظ رکھیں، جسے بہت زیادہ موٹاپا ہو جائے تو پھر اس کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس کا موٹاپا اور پھر موٹاپے کا وزن، تو وہ عذاب ایک تو سخت ہوگا، پھر عذاب کا بوجھ بھی ہوگا۔ اب یعنی کوئی بھی ہم اس کا معنی لیں، موٹا، گاڑا، سخت اور اس طرح کی چیزیں، لیکن معنی ایک ہی ہے کہ عذاب سخت ہے۔ وہ نہ بھی چاہیں تو گھسیٹ کر وہ اس عذاب میں پھینکے جائیں گے، انہیں اس عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پچھلی آیت میں ہم دیکھیں کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، ہم نے پڑھا تھا کہ جو سپرد کر دے اپنے آپ کو اللہ کے طرف، اللہ کے راستے کی طرف۔ ایک راستہ پتہ چل گیا تھا، مَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، جو اللہ کی طرف خود کو متوجہ کر دے۔ اب دوسرا راستہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جانا، یعنی سب نے وہاں جانا ہوتا ہے، اللہ کی طرف کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیوں اس کی طرف سے رخ موڑنا چاہتے ہیں؟ یہ اور کیا چیز روکتی ہے اللہ کی طرف جانے سے؟ وہ ہے متاع قلیل، تھوڑا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نمتعہم قلیلا، ہم نے انہیں دنیا میں بہت تھوڑا سا فائدہ دیا ہے، لیکن یہ متاع قلیل جو ہے وہ انہیں اللہ کی طرف جانے سے روکتا ہے، اور دنیا کے حقیر فائدے یہ ہمیں یکسو نہیں ہونے دیتے، اس کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا فائدہ دیں گے، اور ان کو ہم تھوڑے ہی فائدے کے لیے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا دین بھی قربان کر دیتے ہیں، ہر چیز ہم قربان کر دیتے ہیں تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ اور ہمارا یہی رویہ چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے کہ دنیا کا جو ہے کوئی بھی فائدہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے برعکس جو ہے ہم ایمان کو نہیں دیکھتے کہ اس سے جو ہے رب ناراض ہوگا، ہم تھوڑے فائدے کو دیکھ کر جو ہے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ وہی جو لمحہ ہوتا ہے، وہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس سامنے دو راستے ہیں، ایک تو اللہ کی طرف جا رہا ہے راستہ، اور ایک ہے دوسرا راستہ جا رہا ہے۔ چننا آپ نے، یہ اختیار آپ نے کرنا ہے۔ اب تھوڑا فائدہ لینا ہے آپ نے، یا پھر وہ زیادہ فائدہ لینا ہے، جو اور ایسا فائدہ جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ فائدہ جو ہے ایک نہ ایک وقت تک ختم ہو جائے گا، اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن اس فائدے کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی فائدہ، کچھ بھی آپ گن لیں، گن گن کر رکھیں، جوڑ جوڑ کر رکھیں، یہ سب قلیل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی عزت بچانے کے لیے ہم کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں، تھوڑے سے فائدے کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یا پھر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے مالداری کو دیکھ کر ہم ایمان اور ہر چیز کو، دینداری کو بھول جاتے ہیں، صرف دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دیکھتے ہیں۔ یہ منع نہیں ہے کہ آپ فائنینشلی جو ہے ان چیزوں کو پریفر کریں، لیکن کیا ہے کہ اس چیز کو ہی جسٹ پرائیورٹی دینا اور اس کے برعکس ایمان کو اور دینداری کو نہ دیکھنا، یہ سراسر غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم دنیا میں انہیں بہت تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں، پھر آخرت میں جو ہے ہم انہیں گھسیٹیں گے۔ اگر انہوں نے تھوڑے فائدے کو ترجیح دی، ہم انہیں گھسیٹیں گے جہنم کی طرف، اس عذاب کی طرف جس کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خلق السماوات والارض، اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو،
وہ اس بات پر مجبور ہیں کہنے کے لیے لا یقولن اللہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کیوں؟ کیونکہ اتنے دلائل ہیں کہ چاہے جو ہے وہ انکار کرنا بھی چاہیں تو وہ انکار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے وہ اتنے زیادہ دلائل ہیں اس پوری کائنات میں. مثال کے طور پر اگر وہ پتھروں کو بھی جو ہے اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، ان کے سامنے جو ہے عبادت کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ پتھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تو یہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، نہ یہ کچھ دے سکتے ہیں، کچھ بھی، نہ یہ ہماری بات کا جواب دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کس نے بنایا تو وہ یہ اقرار ضرور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. قل الحمد للہ، تو کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی حجت تمام ہو گئی ہے. وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی جو ہے وہ خالق ہے. جب اللہ ہی خالق ہے، جب وہ اس چیز کو جو ہے انہیں پتہ ہے، تو پھر اسی کا حق ہے کہ اسے جو ہے اس کی عبادت کی جائے. اب اگلی آیت دیکھیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے اس بات کو نہیں جانتے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مخلوق عبادت کرتی ہے یا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے. اور کیوں نہ ہو اس کی تعریف؟ اس لیے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اس لیے کہ اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے درختوں میں سے، اقلام، وہ قلم بن جائیں. والبحر، اور جو جتنے بھی زمین میں سمندر ہے، یمدہ، وہ سیاہی بن جائیں. اب یہاں پر یمدہ کا آپ ترجمہ دیکھیے گا ذرا، بڑھائیں اس کو. مدہ یمدہ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ سمندر کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ بڑھتا ہوا جو ہے اس کا کوئی کنارہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو سیاہی کو بھی یہ یمدہ کہا جاتا ہے. اور تمام سمندر جو ہے اگر سیاہی بن جائے من بعدی، اور اس کے بعد سبعۃ ابحر، 7 سمندر اور بھی مل جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، دنیا کے سارے سمندر جو ہیں سیاہی بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بیونڈ امیجنیشن ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کیا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک ساری اولاد آدم کو پیدا کرنا، انہیں مارنا اور پھر مار کے دوبارہ زندہ کرنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. کیوں؟ کس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے؟ کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، انما یقول لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کن کہتے ہیں، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اگلی آیت دیکھیں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. وسخر الشمس والقمر، اور زمین اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب ہم نے کل بھی سخرہ کا جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھا تھا. مسخر کرنا یعنی کسی خاص مقصد کے لیے کسی چیز کو جو ہے وہ معروف کر دینا. سورج اور چاند ایک خاص مقصد کے لیے، ہم سب کو پتہ ہے سورج اور چاند اپنے مدار میں، اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اپنی ذمہ داری سے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اور سورج روشنی، دونوں کا کام جو ہے روشنی دینا ہے. کل یجری الی اجل مسمى، ان میں سے ہر ایک اپنے وقت مقرر پر جو ہے وہ چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے. ہر چیز زمین و آسمان کی حرکت کر رہی ہے، اور یہ حرکت کب رکے گی؟ جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا. اجل مسمى سے کہا جاتا ہے یہ یا تو پھر یہ قیامت کا دن ہے، یا پھر جو ہے اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جو ہے جس طرح سے سورج کا ایک مدار ہوتا ہے کہ وہ صبح جو ہے مشرق سے نکلتا ہے اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے، حدیث میں ہے، سوری، ایک اوتھینٹک حدیث ہے کہ سورج جا کر جو ہے وہ عرش الہی پر جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے وہاں سے نکلنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ ایک وقت آئے گا اس سورج سے کہا جائے گا، اسے اجازت نہیں دی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، یعنی مغرب کی طرف. وہ مغرب کی طرف سے آیا تھا تو کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں سے لوٹ جا، تو یہ قیامت کا دن ہوگا. تو اجل مسمى سے مراد قیامت کا وقت ہے، یا پھر جو ہے وہ سورج کا ایک وقت جو وہ اپنا ایک پورا چکر راؤنڈ مکمل کر کے اللہ کے عرش کے پاس جا کر اجازت مانگتے ہیں. ہر چیز حرکت کر رہی ہے، اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہی ہے.
اور اس کا جب وقت آئے گا تو وہ رک جائے گی۔ اسی طرح ہر انسان کی زندگی بھی چل رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ستاروں کی بھی زندگی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے جو ہیں ان کا ایک وقت ہوتا ہے، پھر وہ ٹوٹ کر گر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے اپنے مدار میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بڑے ہی خبر رکھنے والے ہیں۔ ان آیات کو بتانے کا مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے ان آیات کو بتانے کا، کہ اصل خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، سورج، چاند کو پیدا کیا ہے اور ہر ایک اپنے وقت پر اور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر وہ خالق ہے تو معبود بھی وہی ہے، وہی معبود ہے اور وہی دعائیں سنتا ہے، وہی عبادات کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا اس کو چھوڑ کر لوگ اگر کسی اور کو پکارتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بیکار کام کر رہے ہیں، بہت ہی عقل کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، حق تو اسی کا بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ وانما یدعون من دونه الباطل، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، ان تمام جھوٹے معبودوں سے بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ اگلی آیت دیکھیے گا، وَأَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے کشتی کو جو ہے سمندر میں چلاتے ہیں؟ کشتی خود تو نہیں چل سکتی، یہ کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ کشتی سمندر میں جو ہے وہ چل رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے تاکہ وہ دکھائے تمہیں آیات، اپنی نشانیاں۔ اب کشتی کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانیاں کس طرح سے کہا گیا ہے کہ سمندر کا جو سفر ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے سمندر کا اگر سفر کیا ہوا ہو، کیونکہ بیسکلی میں نے تو اس طرح سے میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، کبھی سفر کیا ہو کہ بالکل آپ کے اوپر صرف آسمان ہو اور نیچے کشتی ہو اور کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، سمندر کی بھی کوئی لمٹ نظر نہ آ رہی ہو کہ وہ کہاں ختم ہو رہا ہے، تو اس سمندر میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے قرآن پاک میں جب سمندر کی مثالیں دیتے ہیں، اس میں بہت ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ جب انسان کو پتہ چلے کہ میں اس بیچ سمندر میں ڈوب بھی سکتا ہوں اس کشتی میں، اور موجیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے اوپر سائبان کی طرح موجیں ہوتی ہیں، اذا غشیہم موج کالظلال، سائبان کیا ہوتا ہے؟ جیسے چھتری ہوتی ہے، وہ موجیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ کشتی کے اوپر ایک سائبان کی طرح سے آ رہی ہوتی ہیں، اور انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ ان موجوں کی لپیٹ میں لپٹ نہ جائیں، تو وہ اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ کو بھی خالص کر کے، لہ الدین، اور اس کے دین کو بھی خالص کرتے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب ہم انہیں خشکی کی طرف جو ہے نجات دیتے ہیں، جب وہ سمندر کا سفر جو ہے وہ طے کر کے خشکی کی طرف آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ؟ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، ان میں سے کچھ مقتصد ہوتے ہیں۔ مقتصد کسے کہا جاتا ہے؟ مقتصد کہا جاتا ہے سیدھی راہ پر قائم رہنے والا، یا پھر مقصد کہا جاتا ہے میانہ روی اختیار کرنے والے کو، یا پھر کہا جاتا ہے جو ایوریج ہو، مطلب ایوریج ہم کہتے ہیں نا اس کا ٹیسٹ بس ایوریج ہے، تو یہ مقتصد اسی سے نکلا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نشانیاں بھی ان لوگوں کے لیے لکل صبار شکور، جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں۔ یعنی صبر اور شکر ایسی کوالٹیز ہیں جو انسان کو بہت فائدے پہنچاتی ہیں۔ جب تک ہمارے اندر پیشنس نہیں ہوگا، ہمارے اندر صبر نہیں ہوگا، ہمارے اندر شکر نہیں ہوگا، ہم چیزوں کو پریکٹس نہیں کر سکتے، ہم چیزوں کو سیکھ نہیں سکتے، ہم چیزوں کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے۔ صبر بہت، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ نے نیا ایڈونچر جو ہے وہ کیا ہے، کچھ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں، ہر چیز میں صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسپیشلی جو سمندر کا سفر ہے اس میں جو ہے صبر اور شکر کی بہت زیادہ ضرورت جو ہے، ان دونوں صفات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ان میں سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم بیچ سمندر میں، انہیں اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے سارے معبودوں کو جنہیں وہ دنیا میں پکارتے تھے، اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ ان سب کو بھول کر کسے خالص پکار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور جیسے ہی وہ اس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، سمندر کے سفر سے خشکی کی پر آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ بھول ہی جاتے ہیں اپنے مقصد کو، کہ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ ان میں سے درمیانی راہ پر رہتے ہیں۔ یعنی وہ جس طرح کا انہوں نے ایک بہت زیادہ جو ہے نا کہتے ہیں دل سے بہت وعدے کیے تھے، جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہم میں سے ہمارے ساتھ بھی یہ فیلنگز ہو رہی ہوں گی، جب ہم رمضان میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم اتنے سارے گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے، یہ صدقہ خیرات کریں گے، اتنے نوافل پڑھیں گے، اور
صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، یہ ذکر کریں گے اور اتنی تسبیحات پڑھیں گے، لیکن جیسے جیسے دن آگے آتے رہتے ہیں تو ہم اپنے وعدوں میں پورا نہیں اتر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے وعدوں کے خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم قرآن کلاس میں ہوتے ہیں تو ہم سنتے ہوئے ہمارا ایمان کا لیول کیسا ہوتا ہے کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جو جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اسے جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن جیسے ہی قرآن سے دور ہوئے وہ سارے وعدے کیا کر دیے گئے، بھلا دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ مشکل وقت میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، یہ گناہ بھی چھوڑ دیں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، اس طرح سے بھی نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ چیز انہیں مل جاتی ہے، جیسے ہی انہیں وہ راحت اور خوشی مل جاتی ہے، آسائش مل جاتی ہے، تو وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو کیا کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، یہ ہماری آیتوں کا نہیں انکار کرتے مگر وہی کل خطار کفور، جو بہت ہی زیادہ، خطار کا معنی کیا ہے، جو بہت زیادہ وعدے توڑنے والا ہے، اور کفور ناشکرہ ہے، یعنی جو بہت زیادہ وعدے توڑنے والے ہوتے ہیں وہی اللہ کی آیات کو، اللہ سے کی ہوئی کمٹمنٹس کو جو ہے وہ بھلا دیتے ہیں۔ دیکھیں اب قرآن میں تین طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک اور جگہ پر آیا تھا کچھ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اور ایک اور جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے کچھ درمیانی راہ پر ہیں، یعنی کہ میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور ایک کہا گیا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ایک لوگوں کا وہ گروہ ہے جو سبقت لے کر جانے والے ہیں نیکیوں کی طرف، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہ تین طرح کے لوگ ہیں، اب ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ ہم کس لیول پر آ رہے ہیں، کون سی کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ ظالم وہ ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، اپنے ہی نفس پر جو ہے وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس پر کس طرح سے کہ وہ اپنے ہی نام اعمال اور اپنی ہی آخرت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو مقتصد ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ درمیانی راہ پر، یعنی ایوریج چل رہے ہوتے ہیں، گناہ اور نیکی دونوں برابر برابر۔ اور جو تیسرے لوگ ہیں وہ ہیں جو نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے وقت اور آرام اور آسائش، کمفرٹ زون، ہر چیز کو قربان کر رہے ہوتے ہیں نیکیوں کی خاطر۔ انہیں ایک کوشش ہوتی ہے کہ یہ جس طرح سے رمضان ہے، ہم اپنا ساری چیزوں کو قربان کر کے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور بھلائیاں حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ رجوع کر رہے ہوتے ہیں۔ مقتصد، درمیانی چال، اور بعض کہتے ہیں یہ کفر کے مقابلے میں اسلام ہے، جیسے ایک کفر ہے تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اسلام ہے، یعنی خطار کے مقابلے میں کیا ہے، مقتصد۔ خطار کون تھا، جو بہت زیادہ وعدے توڑنے والا تھا، اور مقتصد کیا تھا، جو وعدے کرتے ہیں لیکن پورے، ان میں سے اکثر پورے نہیں کر پاتے، لیکن کچھ کچھ وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جتنی شدت سے انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی کہ بس اب ہم یہ کر کے رہیں گے، اس طرح سے وہ بے شک نہیں کرتے، لیکن ان میں سے تھوڑا بہت وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سمندر میں جب نجات نہ ملے تو ہم بہت ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں ایک بہت مشکل فیز آیا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب میں یہ بھی نہیں کروں گی اور یہ بھی نہیں کروں گی۔ یقین کریں ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو خوشی ملے تو آپ اپنے سارے وعدے بھول جاتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدے کیے تھے۔ مثال کے طور پر اگر جاب نہیں ملی تو اتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا اور سب کچھ کرنا، اور یہ چیزیں کہ جاب ملی تو میں فلاں کو یہ لے کر دوں گی، فلاں کو یہ چیز گفٹ کروں گی، لیکن جیسے ہی جاب ملتی بس، اور پھر ساری کمٹمنٹس بھول گئے۔ مثال دے رہی ہوں ایک، اسی طرح جیسے اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے اور ہم جو ہے اسے جو ہے اللہ کے راستے پر چلائیں گے اور نیک بنائیں گے اور اس طرح کی تمام چیزیں، لیکن جب اولاد آتی ہے تو پھر کیا ہو جاتے ہیں، دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، پھر اولاد کی تربیت بھی دین کے مطابق جو ہے اس میں کرنے میں بہت زیادہ کوتاہی اور سستی برتتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان بہت کمزور ہے، انسان کبھی بھی اپنے وعدوں کا پورا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وہی وعدے کریں جنہیں آپ نبھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے کیے جانے والے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نہ اپنی ذات کے ساتھ وعدہ خلافی کو پسند کرتے ہیں، نہ ہی بندوں کے ساتھ وعدہ خلافی کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں درمیانی چال میں چلنے والے یہ مقتصد لوگ کیا ہوتے ہیں، یہ جو ہے نیکی کے راستے میں تیز تیز نہیں چلتے، یہ کفر کے مقابلے میں اگر ہم اس کو لیں تو پھر بہت ہی دھیمے لہجے میں ہوتے ہیں، وہ اپنے وعدوں کو زیادہ تر نہیں لیکن اس میں سے کچھ وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کو ہم دیکھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ اب دیکھیں یہاں پر کسی کو خاص مخاطب نہیں کیا جا رہا، تمام لوگوں کو،
جتنے بھی لوگ ہیں، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ، وہ رب، وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اس دن سے ڈر جاؤ۔ یومن سے مراد قیامت کا دن، جس دن لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی والد جو ہے اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، والدین سب کچھ، والد سب کچھ، اسپیشلی جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ پوری زندگی اپنی لگا دیتے ہیں، وہ سب کچھ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ اپنے بچوں کو کچھ نہ دے سکیں گے۔ پھر اور کہا ولا مولود ہوا جازم عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بچہ ہوا جازم کوئی کام آنے والا ہے عن والدہ اپنے باپ کی طرف سے کچھ بھی۔ اب دیکھیں ولد جو لفظ ہے نا، ولد، اس میں سب آ جاتے ہیں، اس میں بیٹا بھی آ جاتا ہے، پوتا بھی آ جاتا ہے، نواسا بھی آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مولود کا ورڈ آیا ہے، ولد اور مولود میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ ہے دونوں کا بچہ ہی ہے، آپ اس کے ترجمے پر غور کریں، کوئی بچہ اور اوپر بھی یہی لکھا ہے کوئی بچہ، لیکن فرق ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ جب عربی زبان کی گہرائی اور گرامر کو سمجھتے ہیں تو ایک بہت اچھے معنی اور فہم آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ مولود کس بچے کو کہا جاتا ہے؟ مولود وہ ہے جو ون سنگولر چائلڈ ہو، جو پیدا ہوا ہے، یعنی جو جس کا حقیقی بچہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ نیچے ہم فروع میں نہیں جائیں گے، ہم جس کا حقیقی بچہ ہے سنگولر، اسی کو ہی یہ مراد دیا جا رہا ہے۔ یعنی جب مولود اپنے سگے باپ، حقیقی باپ کے کام نہیں آ سکے گا، وہ باپ جس نے اسے پیدا کیا، تو پھر وہ اس سے اوپر اپنے دادا دادی اور دوسرے اس کے جو ہے وہ کیسے کام آ سکے گا؟ اور جب ہم ولد کہتے ہیں تو ولد سے مراد جسٹ بیٹا، پوتا، نواسا، اس میں سب آ جاتے ہیں۔ یعنی والد اپنے بچوں کے لیے، یعنی اپنی نسل کے لیے، اولاد کے لیے، کہتے ہیں نا اب ہماری نسل سنور جائے، سب کچھ کر کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بچہ، ایک سنگولر بچہ بھی اپنے والد کے، ایک حقیقی والد کے کام نہیں آ سکے گا۔ پھر اگلی آیت دیکھیں، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کے وعدے بہت سچے ہیں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز بھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کے اٹریکشن نے ہمیں آخرت اور موت کی یاد کو بھلوا دیا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا بہت رنگین ہے، اتنی چہل پہل ہے اس دنیا میں کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم قرآن کی کلاس میں اٹینڈ ہوتے ہیں، یا پھر جب تک ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول اور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی قرآن سے دور ہوتے ہیں، ہم دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، ہم عام لوگوں کے ساتھ بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جو ہے نا، بہت گناہوں میں بھی بہت زیادہ اٹریکشن ہے اور دنیا میں بھی بہت زیادہ اٹریکشن ہے۔ مثال کے طور پر آپ باہر جائیں، ہر طرف گرینری ہے اور جو ہے وہ فلاورز ہیں، بلوم کر رہے ہیں، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ رونقوں میں ہمیں لطف آتا ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی رونقیں ہوتی ہیں، اور ہم جس طرح کی جو چیزیں ہم دنیا میں چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں، کیونکہ دنیا میں کے لیے ہم ساری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو اب بہت بڑا کامیاب ہو گیا ہوں کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے، لیکن منزل کچھ اور ہے۔ منزل کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے میں رہنا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ کے ساتھ جو ہے، اللہ کے بارے میں ہرگز دھوکے میں نہ مبتلا رہنا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری ان دنیاوی کامیابیوں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اعمال کو دیکھیں گے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے نزدیک ہی قیامت کا علم ہے، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ نازل کرتا ہے غیث کو۔ غیث کہا جاتا ہے اس بارش کو جو قحط سالی کے بعد آ جائے۔ اب دیکھیں آپ پچھلی آیت کی طرف اگر ہم جائیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے پہلے جو ہے مقتصد لوگوں کا بتا رہے ہیں، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو کفر اختیار کرتے ہیں، جو ناشکری اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں۔ قیامت کے دن سے ڈرانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کے پیچھے سب سے قریبی جو چیز ہمیں لگتی ہے نا، وہ ہماری اولاد ہوتی ہے، اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اولاد بھی کل کام نہ آئے گی۔ پھر ہم کیوں دنیا میں کھو گئے ہیں؟ ہم کیوں دنیا کی جو ہے وہ زینت میں ہم جو ہے بہت زیادہ مگن ہو گئے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ جبکہ محسنین کی صفت ہم نے کیا پڑھی تھی اس سورت کے شروع میں ہی؟ محسنین کی صفت کیا تھی؟ بالآخرتی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، انہیں آخرت کا یقین ہے۔ لیکن اب یہ جو دنیا میں مگن ہو چکے ہیں، انہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ دنیا میں اولاد کو تکلیف ہو تو کیسے ہم دوڑے چلے آتے ہیں، اور اسی طرح
اگر جو ہے کسی کی اولاد ہو، مثال کے طور پر اگر والدین پر مشکل وقت آیا ہوا ہو اور اولاد ساتھ نہ دے، تو پوری دنیا کس طرح کی باتیں بناتی ہے نا، کہ دیکھو سگی اولاد ہے اور اس نے ماں باپ کو پوچھا بھی نہیں یا خیال بھی نہیں رکھا۔ اور اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہائے بیچارہ بڑا بد نصیب ہے، یا پھر یہ کہ جو ہے کاش اولاد ہوتی تو اس کے کچھ کام آ جاتی۔ لیکن قیامت کے دن اس طرح کے کوئی کانسیپٹس نہیں ہوں گے، یہ دنیا کے کانسیپٹس ہیں۔ قیامت کے دن سب سے قریبی رشتے بھی کام نہیں آئیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بھی آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کہ کیا کریں، ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی کیسے پردہ کریں، یا ابھی بچہ چھوٹا ہے، بچی چھوٹی ہے، کیسے نماز پڑھے، ابھی اسے اسکول جانا ہوتا ہے تو ہم فجر کی نماز کے لیے کیسے اسے جگائیں، اور جو ہے یا ابھی اس کی عمر نہیں ہے، پہلے اسکول کا پڑھ لے، ابھی دین کیسے سیکھ سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کو بھول جاتے ہیں، جو ہے یا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اور جو ہے ناپاکی اکثر حاصل ہو جاتی ہے، تو ہم نماز کس طرح سے پڑھیں۔ تو یہ سارے ہمارے ایکسکیوزز ہیں، لیم ایکسکیوزز، بہانے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں چلیں گے۔ دنیا کی کامیابی کے لیے جو ہے ہم ہر وقت لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس دن کا ہمیں یقین ہو، ایک دن بھی ہمیں یقین ہو جائے، تو ہم ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے۔ لیکن کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس دن کا یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غیث کو نازل کرتے ہیں، غیث کہا جاتا ہے وہ بارش جو بڑے طلب کر کے لی گئی ہو، دعاؤں سے لی گئی ہو، قحط سالی کے بعد آئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ارحام میں ہے۔ اب یہاں سے ایسے سمجھے ان آیات سے وہ تمام چیزیں معلوم ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غیب کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی، لیکن آگے کہا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور صرف وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ ذرا سمجھیں کہ آپ کہیں کہ بارش کا تو اب پتہ چل جاتا ہے، جو ہے وہ اس طرح کے محکمے موسمیات ہوتے ہیں اور اس طرح کی تمام چیزیں وہ پتہ لگا لیتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے علم سے ہی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہی پتہ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی علم ان کے پاس بھی نہیں ہوتا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے جو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ اکثر غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بارش جس طرح کی پہلے سے جو ہے وہ کر دی گئی ہو پیشن گوئی اور بارش آ جائے، اکثر جو ہے وہ صحیح ثابت بھی نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ پیٹوں میں ہے، یعنی ماؤں کے رحموں میں ہے۔ اب آپ کہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے، کچھ لوگ کہیں کہ اب تو پتہ چل جاتا ہے کہ جینڈر کیا ہے پریگننسی کے دوران۔ اس کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو مشین کے بغیر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے پیدا کرنے والا ہے، اور آپ کس کے ذریعے سے جان رہے ہیں؟ آپ کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، آپ مشین کے ذریعے سے علم لگا رہے ہیں، اور یہ مشین کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اور نہ ہی آپ اگر مشین سے آپ پتہ لگا رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ، ایز اے الٹرا ساؤنڈ، تو آپ یہ کہیں کہ آپ کو علم غیب ہے، نہیں، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ اس طرح کی چیزیں درست بھی نہیں ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم اور بندوں کے علم میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ کامل ہے، بندوں کا علم ناقص ہے۔ بندوں کا جو علم ہے وہ کس کی طرف سے؟ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے دیا گیا ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی نفس کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ تدری کا لفظ آتا ہے درایتن سے۔ اچھا، درایتن کہتے ہیں نا، اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو، ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے تفاسیر میں، تو ایک ہوتی ہے روایتن تفسیر اور ایک ہوتی ہے درایتن تفسیر۔ یہ ایک الگ ہے، روایتاً کہا جاتا ہے جو احادیث کے ذریعے سے سلف صالحین صحابہ اور ائمہ کے اقوال ہوتے ہیں، اور درایتاً تفسیر وہ ہوا کرتی تھی جس میں ہم لغت اور گرامر کے اکارڈنگ بھی ہم چیزوں کو جو ہے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ درایت کا مطلب ہوتا ہے ذاتی کوشش سے علم حاصل کرنا، یعنی اپنا جو ہے نا پوری کوشش اور جد و جہد لگا کر، آپ اپنی پوری انرجی لگا کر جو ہے آپ اس چیز کو معلوم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ والا جو معاملہ ہے نا یہاں پر، کہ کوئی نفس کیا کمائے گا کل، آپ جتنی انرجی لگا لو آپ کہیں سے پتہ نہیں چلا سکتے کہ کل کے دن آپ کیا کریں گے، کل کے دن آپ کا اسٹیٹس کیا ہوگا، کل کے دن آپ کے پاس کتنا مال آئے گا، کل کے دن آپ کیا کر رہے ہوں گے۔ آپ جتنا سر کھپا لیں گے کوئی بھی نفس نہیں جان سکتا، بے شمار کوشش کے باوجود بھی۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ تدری کا معنی کس طرح سے ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہ ہی کسی نفس کو یہ پتہ ہے کہ وہ کون سی زمین پر فوت ہوگا، کوئی بھی نہیں پتہ چلا سکتا۔ دنیا میں کتنا ہی جینیس کیوں نہ ہو، وہ ہرگز یہ پتہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کون سی زمین پر جو ہے اسے موت آئے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ تو اپنے سفر اور سیر و تفریح کے لیے نکل رہا ہوتا ہے، اسے تو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور آگے اس کی
موت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ماذا تکسبوں میں وہ کیا کام کر رہا ہے، اس میں جو ہے اچھے کام بھی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم آنے والے وقتوں میں ہمارا ہو سکتا ہے یہ گناہ ہم سے چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے جس گناہ پر لوگ ہمیں شرم اور عار دلا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ چھوٹ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم کل کے دن جو ہے ہماری ایمان کی اور ہمارے اعمال کی کیفیت کیا ہوگی، آیا ہم اچھے کام کر رہے ہوں گے یا برے کام کر رہے ہوں گے، اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اور آپ یوں سمجھیں کہ اس میں تقسیبوں میں جو اچھے اعمال آ جاتے ہیں، اس میں اچھے کام بھی آ جاتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیں آپ خود سے کچھ نہیں کرتے، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی کہ آپ نے جو ہے، میں نے اور آپ نے، ہم نے قرآن پر کچھ اپنے جو ہے منٹس نکال کر، اپنے 24 گھنٹوں میں سے صرف کچھ چند منٹس نکال کے ہم جو ہے ان آیات پر تدبر کر رہے ہیں اور انہیں سیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھا، ہمارا اپنے نفس کا کوئی کمال نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی نفس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کمائے گا اور کس طرح کے اعمال کرے گا۔ ہر چیز کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والے اور خبر رکھنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔